السلام علیکم۔ آج 25 اگست 2022 بمطابق 27 محرم الحرام 1444 ہجری اور جمعرات کا دن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اخبار 313۔ ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ دریافت کیا ہے کہ کارکن چھٹی پر گیا ہے جہاں پاسپورٹ ایکسپائر ہونے کے بعد تجدید کرایا گیا ہے۔ کیا وہ نئے پاسپورٹ پر مملکت میں آ سکتا ہے جبکہ خروج عودہ کی مدت باقی ہے جو پرانے پاسپورٹ کے نمبر پہ جاری ہوا تھا؟ اس کے جواب میں جوازات نے کہا ہے کہ غیر ملکی کارکن کے پاسپورٹ کی تجدید کے بعد کارکن کو چاہیے کہ اپنے کفیل کو کہے کہ وہ اپنے ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے کارکن کے پاسپورٹ کی نقل معلومات کرا سکے، اور جدید قانون کے مطابق ایک کفیل کے لیے اپنے ابشر اکاؤنٹ سے نقل معلومات کروانا بغیر کسی جوازات کے دفتر جائے بڑے آسانی سے ممکن ہے، کیونکہ امیگریشن قانون کے تحت اقامہ ہولڈر غیر ملکی افراد کے پاسپورٹ کی تجدید کے بعد نئے پاسپورٹ کی انٹری کرانا ضروری ہوتا ہے۔ ایک اور شخص نے جوازات کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ دریافت کیا ہے کہ چرواہے کے ویزے پر مقیم غیر ملکی کارکن جسے خروج نہائی جاری کیا گیا تھا مگر نہ جانے کی وجہ سے وہ ایکسپائر ہو گیا، اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ تو جوازات نے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ خروج نہائی ویزے کی مدت 60 دن ہوتی ہے۔ اس دوران اگر ویزا حاصل کرنے والے کا ارادہ بدل جائے تو اسے چاہیے کہ وہ مقررہ 60 روزہ مدت ختم ہونے سے قبل ہی خروج نہائی کینسل کروائے، مگر مقررہ وقت سے پہلے کینسل نہ کروانے کی صورت میں اس کو 1000 ریال جرمانہ پڑ جاتا ہے۔ یہ خبر شہر رسول مدینہ المنورہ سے ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بدھ کو رائل مدینہ پروجیکٹ کے ماسٹر پلان اور انفراسٹرکچر پر کام شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ پروجیکٹ مسجد نبوی کے مشرق میں واقع علاقے پر نافذ کیا جائے گا۔ پرنس محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ 2030 تک 30 ملین عمرہ زائرین کی میزبانی کے انتظامات بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوگا۔ اس حوالے سے ویژن 2030 کے اہداف پورے کرے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی حکومت چاہتی ہے کہ مدینہ کے زائرین کو اعلیٰ معیاری خدمات مہیا ہوں۔ خدمات اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہو کہ زائرین صحیح معنوں میں اسلامی و ثقافتی زیارت گاہ پہنچے ہوئے ہیں جو جدید تقاضوں کے عین مطابق ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ 1.5 ملین مربع میٹر کے رقبے پر قائم ہوگا۔ اس کے تحت 2030 تک 47,000 گیسٹ یونٹ قائم ہوں گے، کھلے صحن اور سبززار ہوں گے۔ عمرہ زائرین مسجد نبوی میں آمد و رفت کے دوران لطف محسوس کریں گے۔ منصوبے کا 63% رقبہ سبززاروں اور کھلے مقامات کے لیے استعمال ہوگا، جہاں کے لیے عمرہ زائرین کے بسوں کے لیے اسٹینڈ، میٹرو اسٹیشن اور خودکار گاڑیوں کے ٹریک اور حتیٰ کہ ہر قسم کی سہولیات سے آراستہ یہ ایک نیا پروجیکٹ تیار ہوگا جو 2030 تک مکمل ہو جائے گا۔ مملکت جہاں پر ویژن 2030 کے مطابق عالمی سیاحوں کو اپنے مملکت کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہاں پر اپنے ملکی اور اسلامی اقدار کو مد نظر رکھنے کے لیے انہوں نے نئے قوانین نافذ کیے ہیں۔ سعودی وزارت سیاحت کا کہنا ہے کہ نئے قوانین سیاحت میں سیاحی شعبوں کو قومی شناخت دینے والے اہداف کا طریقہ کار مقرر کیا ہے۔ نئے قانون سیاحت کے ضوابط کی خلاف ورزی پر سزائیں دی جائیں گی۔ جو شخص نئے قانون کے سیاحت کے احکامات یا لائحہ عمل کی خلاف ورزی کرے گا اسے کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ سعودی عرب آنے والے سیاحی مملکت کے سیاحی اداروں اور سہولتوں کے معیار سے مطمئن ہو اور اچھا تاثر لے کے جائیں، جس میں اس امر کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے کہ سیاحوں کو خطرات سے بچانے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں، اگر انہیں کوئی نقصان پہنچے تو اس کا بھی معاوضہ ادا کیا جائے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز منصوبہ برائے توسیع مسجد قباء پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ مدینہ منورہ میں مسجد قباء اور اس کے صحنوں میں توسیع کی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ مسجد قباء اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد مانی جاتی ہے۔ سعودی حکومت کے مطابق ہجرت کے پہلے سال قائم ہونے کے بعد عصر حاضر تک مسجد قباء کی تاریخ میں اتنی بڑی توسیع کبھی نہیں ہوئی جتنی کہ ان دنوں کی جا رہی ہے۔ مسجد کی گنجائش کو 66,000 نمازیوں تک بڑھایا جا رہا ہے۔ نئے منصوبے کے تحت مسجد قباء میں تاریخ کی سب سے بڑی توسیع ہوگی جو 50,000 مربع میٹر پر محیط ہوگی۔ یاد رہے کہ ولی عہد محمد بن سلمان
نے مسجد قباء میں 10 گنا توسیع کا اعلان کیا ہے۔ آپ کی قیمتی وقت کا انتہائی شکریہ۔ اللہ سبسکرائب کے حافظ۔ بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔